ایک پروگرام میں جوائن کریں فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما. ویلکم ٹو دا شو. کنڈی صاحب سر یہ بتائیں 31 تاریخ گزر گئی, وزیر اعظم کو حکومت کو آپ نے گھر بھیجنا تھا, دونوں وہیں کے وہیں ہیں, کیا پی ڈی ایم کیا بیانیہ اور کیا کر رہے ہیں آپ, کچھ بتائیں ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پی ڈی ایم نے جو ہے وزیر اعظم صاحب کو 31 تاریخ کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ وہ جو ہے وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں. انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن نہیں کیا. اس کے بعد پی ڈی ایم اپنا جو ہے آئندہ کا جو عمل ہے وہ 4 فروری میں کو جو ہے پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کی میٹنگ ہے, رہنماؤں کی میٹنگ ہے. اس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اگلا سٹیپ ان کا کیا ہے. کیا ہے وہ لانگ مارچ کرتے ہیں, عدم اعتماد کی تحریک پیش کرتے ہیں, دھرنا دیتے ہیں, استعفے دیتے ہیں. جو بھی متفقہ فیصلہ ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا. 4 تاریخ کو جو ہے میٹنگ ہے, اس کے بعد جو پریس ٹاک ہوگی اس میں جو ہے وہ سب کچھ پتہ چل جائے گا کہ پی ڈی ایم کا آئندہ کا عمل کیا ہے. اچھا یہ بتائیں فیصل صاحب کہ حکومت تو وقت کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے, جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے, اس کو لگتا ہے کمزور کرتی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہ بتائیں کہ کمزور تو پی ڈی ایم ہوئی ہے, اب یہ بتائیں کہ کس حد تک ہوئی ہے, کتنی ہوئی ہے, اور آپ ایسے سیاست دان ہیں, پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, ذرا اس سے ہٹ کے الگ ہو کے سائڈ پہ جا کے ذرا سیاست دان کے طور پہ ذرا انالائز کریں کہ آپ کا پی ڈی ایم کہاں سٹینڈ کرتا ہے. نہیں دیکھیں, پی ڈی ایم کا کوئی بھی جو ہے وہ کمزور نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کریں, دیکھیں پی ڈی ایم اس وقت بھی جو ہے مختلف حکومتی ترجمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کمزور ہے, پی ڈی ایم ٹوٹ گئی ہے. وزیر اعظم صاحب بھی اس میں لگے ہوئے ہیں, لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک پیج پہ بھی ہے اور ایک سٹیج پہ بھی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن وزیر اعظم صاحب کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ مجھے تو وزیر اعظم صاحب بڑے گھبرائے نظر آتے ہیں. سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے. دیکھیں جو شخص 5 کروڑ روپے کو جو ہے وہ گناہ سمجھتا تھا اور رشوت سمجھتا تھا پارلیمنٹیرینز کے لیے, خاقان عباسی صاحب کو جو تانے دیتا تھا کہ وزیر اعظم 5 کروڑ روپے رشوت دیتا ہے, اس وزیر اعظم نے ریٹ 50 کروڑ روپے لگا دیا اپنے ایم این ایز کا سینٹ کے الیکشن کے لیے. آج الیکشن کمیشن سے میری ریکویسٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کیوں سوئی ہوئی ہے؟ ایک آزاد الیکشن کمیشن ہے اس ملک میں, اس کو چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب کو اس پہ نوٹس دیں کہ اس کی حیثیت سے جو ہے ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہے وہ 50 کروڑ روپے جو ہے وہ ایم این ایز کو دے رہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آج جو بھیک مانگ رہے ہیں ویکسینیشن کی, ویکسین مانگ رہے ہیں چائنا سے, ان پیسوں پہ اگر ویکسین لا کے عوام میں جو ہے وہ ویکسین جو ہے وہ لگا دیتے عوام کو تو بہت بہتر ہوتا. بنسبت جو ہے وہ آپ جو ہے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں, اپنے ایم این ایز کو ورغلا رہے ہیں کہ جو ہے آپ جو ہے 50 کروڑ روپے آپ کو میں فنڈ دوں گا اور آپ سینٹ میں جو ہے مجھے سپورٹ کریں. حکومت یہ کہتی ہے کنڈی صاحب, حکومت یہ کہتی ہے کہ جو ہماری معیشت ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے, ہمارا جو فورن انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں وہ بڑھ رہی ہے, ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کے اندر سرپلس پیسہ ہو رہا ہے, چیزیں آہستہ آہستہ سستی ہو رہی ہیں, ہم بہتری کی طرف چل رہے ہیں. تو اگر حکومت یہ بہتری کر جاتی ہے, آپ لوگ کہاں پر سٹینڈ کریں گے اور آپ کے پاس کیا ہوگا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے؟ دیکھیں اب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں معیشت بہت بہتر ہو گئی. اگر معیشت بہتر ہو گئی ہے تو مہنگائی کیوں ہے؟ آپ دیکھیں جس ایک زمانے میں جب ہماری حکومت ہوتی تھی تو پیٹرول بم گرایا جاتا تھا. آج یہ کہتے ہیں اگر کوئی جی 10 روپے 11 روپے کی سمری بھیجو تاکہ ہم 3-4 روپے بڑھائیں اور بولیں کہ یہ بم نہیں ہے, یہ جو ہے کریکر دھماکہ ہے. تو ٹھیک ہے, تو اب دیکھیں اس سال میں کتنی دفعہ جو ہے پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں. پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے تو نہیں کہا, یہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جس کو انہوں نے تعویذ بنایا ہوا تھا پچھلی حکومتوں میں اور جو ہے صبح و شام اس کی جو ہے وہ گن گاتے تھے, اور جو ہے آج وہ ایمنسٹی کہہ رہی ہے کہ ان کی حکومت میں کرپشن زیادہ ہوئی ہے. آج مجھے بتائیں کہ چینی اسکینڈل کہاں پر گیا, آٹا اسکینڈل کہاں پہ گیا, دوائی اسکینڈل کہاں پہ گیا, بی آر ٹی اسکینڈل کہاں پہ گیا, مالم جبہ اسکینڈل کہاں پہ گیا, ان کا جو ہیلی کاپٹر کیس ہے اس کا جو ہے اسکینڈل کہاں پہ گیا, آپ بلین ٹریز کا اسکینڈل کہاں پہ, کون کون سے اسکینڈل کی بات کریں. یہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت ٹھیک کر دی. کہاں معیشت ٹھیک ہوئی ہے؟ آپ مجھے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ اٹھائیں اور دیکھیں کہ اس پہ کیا کون سی معیشت نے ٹھیک کی ہے. کتنے لوگوں کو انہوں نے کرپشن چارج پہ نکالا. بڑے دیکھیں حکومت سے آنے سے پہلے بڑے ان کے بیانات تھے, بہت سی چیزیں تھی. پہلے بھی یہ بیان دیتے تھے کہ میں 20 سے زیادہ کابینہ کے ارکان نہیں رکھوں گا. آج جب کابینہ کی فوٹو آتی تو زیادہ صاحب چھوٹے مکھی کی طرح نظر آتا ہے, کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, جیسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جلسہ, کیونکہ لانگ شاٹ جب وہ لیتے ہیں اس میں وزیر اعظم نظر ہی نہیں آتا کہاں پر بیٹھا ہوا ہے. براڈ شیٹ کی بات کرتے ہیں. براڈ شیٹ اسکینڈل ہم سب نے دیکھا, ہمارے سامنے آیا, اس پہ آپ نے حکومت پہ بڑی انگلیاں اٹھائیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس حکومت کی غلطی کیا ہے براڈ شیٹ کے بارے میں. دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے دور کے اندر $15 لاکھ دیے گئے تھے, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی تھی اور ایسے شخص کے ساتھ کی گئی تھی جس کے بارے میں بعد میں کہا گیا کہ جی یہ تو براڈ شیٹ کا ممبر ہی نہیں ہے, اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو الجڈ جس نے سوسائڈ کر لیا, جس نے خودکشی کر لی. تو عوام کے میرے آپ کے پیسے کہاں ضائع گئے؟ دیکھیں یہ جو براڈ شیٹ ہے یہ بالکل بیسیکلی چارج شیٹ ہے نیب کے خلاف. کسی حکومت نے کیا, نیب نے کیا ہے, اور یہ نیب کے خلاف چارج شیٹ ہے. اور یہ ریفرنس جو ہے نیب کے خلاف ہی جو ہے اب دائر ہونا چاہیے کہ جو براڈ شیٹ میں جو چارج شیٹ ان کے خلاف ہوئی ہے تو وہ ان کے خلاف ہوئی ہے. نیب جو ہے اپنی کمیشنوں کی خاطر کیا کیا کچھ نہیں کرا. نیب تو آج لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اتنے پیسے کماؤ
تاکہ ہمیں آپ جو ہے وہ تاوان دے سکو اور اپنے آپ کو کلیئر کرا سکو. اب مجھے بتائیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے بہت سی چیزیں جو ہے ہم نے بہت سی ریکوری کی ہے پیسوں کی. کتنے لوگوں کو آپ نے سزا دی ہے, کتنے لوگ جو ہے اس وقت جو ہے جیلوں میں ہیں. آپ تو لوگوں کو پکڑ رہے, اغوا برائے تاوان کا ادارہ نیب نے بنایا ہوا ہے. آپ پکڑے, اپنے پیسے دیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کلیئر کریں. باقی اگر آپ نے کرپشن بھی کی ہو, سپوز آپ نے اگر 10 ارب کی بھی کرپشن کی ہو, آپ 1 ارب نیب کو دے دیں اور باقی 9 ارب آپ خرید کر دیں. یہ نیب کیا ترغیب لوگوں کو دے رہا ہے؟ یہ چیزیں جو ہے نیب, اب نیب کو دیکھیں, ایف بی آر نے نیب کو نوٹس ایشو کیے ہیں. تو نیب کا جو اس وقت جو نیب کا جو کردار اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک غلط کردار ہے. نیب کو جو ہے مطلب ہے کہ جس طریقے سے نیب چل رہی ہے اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہے, ہم نے پہلے نہیں کہا یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی استعمال ہو رہی ہے. نیب کو صرف اپوزیشن کے لوگ, میں یہ کہتے ہیں اپوزیشن کہ آپ وہ نہ کریں, کیا نام ہے, اپوزیشن کے لوگوں کی آپ کارروائی کے خلاف نہ کریں, لیکن کیا حکومت کے نہیں, ہم کہتے ہیں اکراس دی بورڈ ہو. یہ نظر نہ آئے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. آپ کریں, بسم اللہ کریں, اپوزیشن شروع کریں. لیکن 7.5 سال دور کے پی میں جو میں نے آپ کو بتایا, جہاں پر انہوں نے وہاں پر احتساب بیورو بند کر دیا کے پی میں, جو ان کے خلاف لمبی لمبی چارج شیٹیں آ رہی ہیں, جو ان کے خلاف جو سکینڈلز آ رہے ہیں, اس پہ جو ہے چیئرمین نیب جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے وہ ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ چیئرمین نیب کی کیا مجبوری ہے کہ حکومت کے خلاف جو ہے آواز نہیں اٹھاتے یا ان کی فائلیں نہیں کھول سکتے, کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ میں نے اگر حکومت کے دم پہ اگر پاؤں رکھا تو یہ چیخیں گے. تو پھر سب کے سامنے کہ نیب کا کردار کیا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کنڈی صاحب کہ نیب نے تو 360 ارب روپے کے لگ بھگ اکٹھے کیے, ریکور کیے. پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے 300 ارب کے جو ہے وہ لگ بھگ اکٹھے کیے, یہ وہ کہتے ہیں, اور یہ 2 سال کی کارکردگی ہے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ جسٹیفائڈ ہے یا نہیں ہے, کیونکہ یہ تو آپ کا میرا عام بندے کا پیسہ ہے؟ دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ جب ادارے ہوتے ہیں ان کا اپنا احتساب ہوتا ہے. آپ جوڈیشری کی بات کریں, ان کا اپنا احتساب کا ایک ادارہ ہے, جوڈیشل کمیشن کرتے ہیں. آپ فوج کی بات کریں تو ان کا اپنا ایک ادارہ ہے جو کہ اپنے احتساب کرتے ہیں. تو سیاستدانوں کا یا پارلیمنٹ کا یا حکومت کا ایک ادارہ ہے جو کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے, جو کہ اپوزیشن لیڈرز کو چیئر کرتا ہے اور وہ حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے. اب نیب نے کہا کہ انہوں نے تو ریکوری کی ہے, ٹھیک ہے, لیکن نیب نے کہا کہ ہم نے لوگوں کو پکڑا ہے, ان کو سزائیں, ان سے ریکوری کی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پکڑا ہے, آپ نے سزائیں, کتنے لوگوں کو آپ نے سزائیں دی ہیں؟ کون سے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جن کو آپ نے پکڑا ہے؟ آپ کبھی پٹواری, تحصیلدار, ایکشن, ایس ڈی او, ان لیول کے لوگوں کو پکڑ کے اغوا برائے تاوان ان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے وصول کرتے ہیں, پھر ان کو آپ چھوڑ دے کے جاؤ, آپ نے جتنے مجھے دیا آپ جا کے ڈبل کماؤ, آپ نے میرے ساتھ جو ہے ڈیل کر لیا, جا کماؤ. یہ کیا مطلب ہے کہ مذاق دنیا میں آپ نے بنایا ہوا ہے نیب کے ادارے سے؟ یہ کوئی نیب کا ادارہ ہے کہ اغوا برائے تاوان کا ادارہ ہے؟ یہ تو آپ اٹھائیں گے, بولیں گے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرو. اچھا ٹھیک ہے, کنڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کام ٹھیک نہیں کر رہی, مسئلہ ہے, ان کو گھر چلے جانا چاہیے, آپ کہتے ہیں کہ عوام بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو گھر چلے جانا چاہیے, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یا یہ آپ کے خیال سے آپ کے لوگ, یہاں کے پارٹی کے کارکنان کہہ رہے ہیں؟ اس کہنے سے کافی تو کچھ نہیں ہے, پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ضروری ہے. آپ ہی کے پارٹی کے جو آپ کے اتحاد کے جو صدر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ ناراض ہیں, کبھی زرداری صاحب کو فون کرتے ہیں, کبھی میاں نواز شریف کو فون کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کے بچے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں, تو میرے یہاں پہ صدر ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ کس طرح آپ لوگ جو ہے وہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے؟ دیکھیں, مولانا صاحب کی وہ اپنی جگہ پہ وہ جو ہے بالکل پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, مولانا صاحب کے تعلقات ہیں, لیکن سیاست میں بڑے چھوٹے نہیں ہوتے. سیاست میں چیئرمین بلاول جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں, وہ ٹھیک ہے زرداری صاحب کے بیٹے ہیں, مولانا صاحب کی عمر میں چھوٹے ہوں گے, لیکن چیئرمین بلاول صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اے پی سی بلائی اور پی ڈی ایم کا جو انہوں نے جو ہے سب کو اکٹھا کیا اور پی ڈی ایم بنائی. ورنہ بہت سے لوگوں کی پہلے بھی کوشش اکٹھے ہوں, لیکن یہ کریڈٹ چیئرمین بلاول کو جاتا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کیا, اور وہ پارٹی کے ایک چیئرمین ہے. وہ ٹھیک ہے زرداری صاحب سے اپنے ان کی وہ ہوگی, لیکن پارٹی کے چیئرمین ہے. پارٹی کا چیئرمین ہماری پارٹی کا جو ڈیسائیڈ کرے گا پیپلز پارٹی اس کو فالو کریے. ہمارے پاس ایک تجویز ہے کہ ہم, اور یہ پی ڈی ایم کے چارٹر میں ہمارا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر رہ کے اور پارلیمنٹ سے باہر رہ کے ہم حکومت کے خلاف جو ہے وہ کام کریں گے, ہر قسم کا ماسک میں مقابلہ کریں گے. ہماری یہ تجویز ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک ہونی چاہیے. عدم اعتماد کی تحریک جو ہم جائیں گے, پی ڈی ایم کی جو اجلاس ہے 4 تاریخ اس میں بیٹھیں گے, ہم ان کو کنوینس کریں گے کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہونی چاہیے. ہم نے کچھ اپنے ہوم ورک کیا ہوگا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے عدم اعتماد کی تحریک آنی چاہیے. باقی جماعتوں کی اپنی تجویزیں ہیں, ان پہ بھی ہم بیٹھیں گے, بات کریں گے. وہ اگر ہمیں کنوینس کریں گے, باقی جماعتوں کو کنوینس کریں گے, تو ان کے اس کو بھی ہم اٹھا سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ
वहां पर अदम एतमाद की तहरीर भी बहस होगी, वहां पर लॉन्ग मार्च, धरना, इस्तीफे, जेल भरो तहरीक, सब पे डिबेट होगी, और जिस पे कन्विंस हो गए और एक मुतफिका फैसला होगा, वही पीडीएम की जो है वो जमातें उसको जो है वो अडॉप्ट करेगी। अच्छा, ये बताएं कि पीडीएम की सियासत एक तरफ अगर हम कर दें कुंडी साहब, तो आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपकी जमात है उसको सिंध पे तवज्जो देनी चाहिए, उसको ज़्यादा बेहतर काम करना चाहिए? कैसी परफॉर्मेंस है आपकी? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत कुर्बानियां हैं जमहूरियत के लिए, जमहूरी प्रोसेस के लिए। हमने 11 साल ज़िया-उल-हक के डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया, फिर मुशर्रफ के डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया, हमने तहरीकें चलाई, चाहे वो एमआरडी की हो, चाहे वो एआरडी की हो, चाहे आज पीडीएम की है। तो अगर जमहूरियत के लिए देखें, जमहूरियत के लिए हमारे पार्टी के चेयरमैन जो हैं जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाया गया, मोहतरमा को शहीद किया गया, हमारे पार्टी के वर्करों को जेलों में डाला गया, कोड़े खाए, उन्होंने मतलब है कि उनको सजाएं दी गई, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने एक नजरिए पे खड़ी थी। हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। तो अगर इस्तीफे देना या हुकूमत खत्म करना, अगर जमहूरी प्रोसेस के लिए, अगर सिंध हुकूमत, अगर ऐसी 10 हुकूमतें भी सिंध की हमें कुर्बान करनी पड़े, हम करेंगे, लेकिन जमहूरियत के लिए, जमहूरी प्रोसेस के लिए। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, अगर हम उस पर कन्विंस हुए, देखिए इस्तीफे चेयरमैन बिलावल ने पहले ही कह दिया है कि ये एटम बम है हमारे लिए, और एटम बम आखिर में जो है वो गिराया जाता है जब सारे ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। तो जब पीडीएम के साइड पे या पीडीएम के साथ रह के अगर हम जो है इस्तीफे जो हैं वो होंगे, तो फिर जब इस्तीफे देंगे हम वापस नहीं लेंगे पीटीआई वालों की तरह, जब उन्होंने इस्तीफे दिए थे और फिर वापस ले लिए। जब एक हम इस्तीफे दे देंगे, फिर हम जो है उस पार्लियामेंट का रुख नहीं करेंगे, फिर हम इलेक्शंस में जाएंगे। आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अभी तक की परफॉर्मेंस है, आप उससे सेटिस्फाइड हैं? जो आपके प्रोविंस के लोग हैं वो उससे सेटिस्फाइड हैं? सिंध के अगर कागजी आप देखें तो रिसेंट जो बाई इलेक्शन हुआ है, जो हमने साबिक वज़ीर आला साहब को 20,000 से ज्यादा की लीड पे हमारे कैंडिडेट ने हराया, तो ये जो है अदम एतमाद है पीटीआई की हुकूमत के ऊपर और मरकजी हुकूमत के ऊपर, और पीपल्स पार्टी पे एतमाद का इजहार है लोगों का, जो उन्होंने 20,000 से ज्यादा की लीड पे जो है हमारे पार्टी के कैंडिडेट को जितवाया। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं।